بسم اللہ الرحمن الرحیم والوجہ الاول اقرب الی التحقیق، اور پہلی وجہ تحقیق کے زیادہ قریب ہے، واوفق للطائف التنزیل، اور زیادہ موافق ہے قرآن مجید کے لطائف کے، واسلم من لزوم النقل، اور نقل کے لازم آنے سے محفوظ ہے، ووقوع الاشتراک فی الاعلام من واضع واحد، اور ایک واضح سے اعلام میں اشتراک کے واقع ہونے سے معنی ہے، فإنه يعود بالنقض، اس لیے کہ یہ لوٹتا ہے نقض کے ساتھ، علی ما ہوا مقصود بالعالمیت، اس چیز پر کہ جو عالمیت سے مقصود ہے، وقیل انہا اسماء القرآن، اور بعض نے کہا کہ یہ قرآن مجید کے نام ہیں، ولذالک اخبر عنہا بالکتاب والقرآن، اور اسی وجہ سے ان کے بارے میں خبر دی گئی کتاب کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ۔ والوجہ الاول، پہلی جو وجہ بیان کی گئی کہ الف لام میم وغیرہ ایقاظا و تنبیہا الی آخرہ، اور ولیکون اول ما یقرع الاسماء الی آخرہ، یہ جو پہلی وجہ گزری تھی الف لام میم وغیرہ کے بارے میں، یہ تحقیق کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس صورت میں الف لام میم وغیرہ کے جو الفاظ ہیں اپنے اصل وضع پر باقی رہتے ہیں، اپنے اصلی معنی پر باقی رہتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کے لطائف کے زیادہ موافق بھی ہے۔ اور بخلاف اگر یہ کہا جائے کہ الف لام میم وغیرہ یہ صورتوں کے نام ہیں، تو پھر یہ تحقیق کے زیادہ قریب نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں الف لام میم وغیرہ اپنی اصل وضع پر باقی نہیں رہیں گے۔ پہلی جو وجہ ہے کہ الف لام میم وغیرہ ذکر کیے گئے ایقاظا و تنبیہا، اور اسی طرح ولیکون اول ما یقرع، یہ جو شروع میں گزرے، یہ وجہ مراد لینا صحیح ہے، تحقیق کے زیادہ قریب ہے اور قرآن مجید کے لطائف کے زیادہ موافق ہے، کیونکہ اس صورت میں الف لام میم وغیرہ اپنی اصل وضع پر باقی رہتے ہیں، بخلاف اس کے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں تو پھر الف لام میم وغیرہ اپنی اصل وضع پر باقی نہیں رہتے۔ واسلم و نیز، یہ جو پہلی وجہ ہے، اس صورت میں نقل بھی لازم نہیں آتا۔ اگر یہ کہیں کہ الف لام میم وغیرہ صورتوں کے نام ہیں تو پھر لازم آئے گا کہ نقل ہو، کہ پہلے ان کی وضع ہے ان مسمیات کے لیے، اور پھر بعد میں ان کو وضع کیا گیا صورتوں کے ناموں کے لیے۔ اسی طرح الف لام میم وغیرہ، اسی طرح پہلی جو وجہ ہے اس میں نقل بھی لازم نہیں آتا، کیونکہ ان کا براہ راست معنی ان سے مراد ان کے مسمیات ہوں گے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں تو پھر اس صورت میں نقل لازم آئے گا، کہ پہلی ان کی وضع ان کے مسمیات کے لیے ہے اور پھر بعد میں ان کو وضع کیا گیا صورتوں کے ناموں کے لیے۔ ووقوع الاشتراک، اگر یہ کہا جائے کہ الف لام میم وغیرہ سے مراد ان کے مسمیات ہیں، تو پھر کوئی اشتراک بھی علم میں واضح واحد کی جانب سے کوئی اشتراک لازم نہیں آتا، لیکن اگر یہ کہیں کہ الف لام میم یہ صورت کا نام ہے تو پھر علم میں اشتراک بھی لازم آتا ہے واضح واحد سے، کیونکہ الف لام میم تو کئی صورتوں کے شروع میں ہے، تو لازم آئے گا کہ الف لام میم کئی صورتوں کا نام ہو، اور یہ جو اعلام میں اشتراک ہوتا ہے اگر واضعین کی جانب سے ہو، دو واضعوں کی جانب سے ہو پھر تو چل جاتا ہے، لیکن واضع واحد کی جانب سے ہو تو پھر اشتراک صحیح نہیں ہوتا۔ یہاں پر واضع واحد ہے، اسی وجہ سے اشتراک ٹھیک نہیں ہوگا۔ نیز اگر یہ کہا جائے کہ ان سے مراد ان کے مسمیات ہیں تو پھر اعلام میں اشتراک بھی لازم نہیں آتا واضع واحد سے، لیکن اگر یہ کہیں کہ یہ الف لام میم صورت کا نام ہے تو پھر واضع واحد کی جانب سے اعلام میں اشتراک لازم آئے گا، کیونکہ الف لام میم تو کئی صورتوں کے شروع میں ہے، کئی صورتوں کے، تو اگر یہ کہا جائے کہ الف لام میم صورت کا نام ہے تو لازم آئے گا واضع واحد سے علم میں اشتراک، اور علم میں اشتراک اگر ہو دو واضعوں کی جانب سے تب تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر ایک واضع کی جانب سے ہو تو درست نہیں ہوتا، اور یہاں پر بھی واضع ایک ہے۔ وقیلا، ایک قول یہ ہے کہ الف لام میم وغیرہ یہ قرآن کے نام ہیں، دلیل یہ ہے کہ الف لام میم وغیرہ مبتدا ہیں اور کتاب یا قرآن ان کی خبر ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ،
تو الف لام میم صاد کتاب انزل، تو یہاں ان تمام آیات کے اندر قرآن یا کتاب خبر ہے اور الف لام میم وغیرہ مبتدا ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب قرآن کے نام ہیں۔ بعض نے کہا الف لام میم وغیرہ یہ قرآن مجید کے نام ہیں، دلیل یہ ہے کہ الف لام میم وغیرہ مبتدا بنائے گئے ہیں اور کتاب یا قرآن ان کی خبر ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب و الف لام میم صاد کتاب انزل اور الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الف لام میم وغیرہ قرآن مجید کے نام ہیں۔ وقیلا، اور بعض نے کہا انہا اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ویدل علیہ، اور اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے، ان علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کانا یقول، کہا کرتے تھے، یا کاف ہا یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف، ولعلہ ارادہ، اور شاید کہ انہوں نے ارادہ کیا، یا منزلہما، اے ان دونوں کو نازل کرنے والے۔ وقیلا، اور بعض نے کہا الالف من اقصى الحلق، الف اقصائے حلق سے ہے، حلق کے آخری حصہ سے ہے، وہو مبدأ المخارج، اور یہ مبدأ مخارج ہے، واللام من طرف اللسان، اور لام زبان کی نوک سے ہے، وہو اوسطها، اور یہ اوسط مخارج ہے، والمیم من الشفۃ، اور میم ہونٹ سے ہے، وہو آخرها، اور یہ آخر مخارج ہے، جمع بینہا، ان کو جمع کیا، ایماءً، اشارہ کرتے ہوئے، الی ان العبد ینبغی، اس بات کی طرف کہ بندے کے لیے مناسب یہ ہے، ان یکون اول کلامہ و اوسطہ و آخرہ ذکر اللہ تعالی، کہ ہو اس کی کلام کا شروع اور اس کا درمیان اور اس کا آخر اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ وقیلا، اور بعض نے کہا انہ سر، یہ ایک راز ہیں، استأثرہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن کو مختص کر دیا بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ، وقد روی عن الخلفاء الاربعۃ وغیرہم من الصحابۃ، اور تحقیق روایت کیا گیا خلفاء اربعہ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ سے، ما یقرب منہ، ایسی بات جو اس کے قریب قریب ہے، ولعلہم، اور شاید کہ انہوں نے ارادہ کیا، انہا اسرار بین اللہ تعالی ورسولہ، کہ یہ راز ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان، ورموز، اور اشارے ہیں، لم یقصد بہا افہام غیرہ، نہیں ارادہ کیا گیا ان کے ساتھ ان کے غیر کو سمجھانے کا، اذ یبعد الخطاب بما لا یفید، اس لیے کہ بعید ہے خطاب ایسی چیز کے ساتھ کہ جو فائدہ نہ دے۔ وقیل انہا، ایک قول یہ ہے کہ الف لام میم وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور اس پر دلیل یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے تھے، یا کاف ہا یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف، تو چونکہ مفسر اس قول سے راضی نہیں ہیں، اسی لیے توجیہ کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہے، یا منزلہ کاف ہا یا عین صاد یا منزلہ حامیم عین سین قاف، اے ان کو نازل کرنے والے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ الف لام میم وغیرہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دعا کیا کرتے تھے، یا کاف ہا یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف، چونکہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ مفسر اس قول سے راضی نہیں ہے، اسی وجہ سے فرمایا ولعلہ ارادہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہے، یا منزلہ کاف ہا یا عین صاد یا منزلہ حامیم عین سین قاف، یعنی ان دونوں کو نازل کرنے والے۔ وقیلہ، ایک قول یہ ہے کہ اقصا، یہ الف حلق کے آخر سے ادا ہوتا ہے، اور حلق کا آخر مبدأ مخارج ہے، لام طرف لسان نوک زبان سے ادا ہوتا ہے، اور یہ اوسط مخارج ہے، اور میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور ہونٹ آخر مخارج ہیں۔ تو الف لام میم ان تمام کو جمع کیا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ بندے کے لیے مناسب یہ ہے اس کے کلام کا اول درمیان آخر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ الف حلق کے آخر سے ادا ہوتا ہے، اور حلق کا آخر مبدأ مخارج ہے، اور لام طرف لسان سے ادا ہوتا ہے، اور یہ جو طرف لسان ہے یہ اوسط مخارج ہے، اور میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور ہونٹ آخر مخارج ہیں۔ تو الف لام میم میں ان تمام مخارج کو جمع کر دیا تاکہ اشارہ ہو جائے کہ بندے کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کے کلام کا اول، درمیان اور آخر
اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ وقیلا، ایک قول یہ ہے کہ الف لام میم وغیرہ یہ راز ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ صحابہ کرام، خلفائے اربعہ، ان سے بھی ایسی باتیں روایات منقول ہیں کہ جو اس قول کے قریب قریب ہیں کہ یہ صرف راز ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب صحابہ کا یہ قول احناف کے مذہب کے موافق ہے، کیونکہ احناف یہ کہتے ہیں متشابہات کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن شوافع کہتے ہیں متشابہات کی مراد راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے مفسر ولعلہم ارادو سے اس کی توجیہ کر رہے ہیں کہ یہ راز ہیں، لیکن راز ہیں اللہ اور رسول کے درمیان، کسی اور کو سمجھانے کا ارادہ نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر رسول کو بھی معلوم نہ ہو تو پھر یہ خطاب بما لا یفید ہوگا، ایسی چیز کے ساتھ خطاب ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور خطاب بما لا یفید بعید ہے۔ تو ایک اور قول یہ ہے کہ یہ راز ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ سے ایسی روایات منقول ہیں جو اس کے قریب قریب ہیں کہ یہ راز ہیں۔ اب احناف کے مذہب کے تو یہ بات موافق ہے، کیونکہ احناف کہتے ہیں متشابہات کی مراد صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جبکہ شوافع کہتے ہیں الف لام میم وغیرہ متشابہات ان کی مراد راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں۔ تو چونکہ یہ صحابہ کا قول شوافع کے مذہب کے خلاف تھا، اسی وجہ سے مفسر توجیہ کر رہے ہیں کہ صحابہ نے جو کہا راز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ راز ہیں، اللہ اور رسول کے درمیان کسی اور کو سمجھانے کا ارادہ نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر رسول کو بھی ان کی مراد نہ ہو تو پھر یہ خطاب بما لا یفید ہوگا، ایسی چیز کے ذریعے خطاب ہوگا، ایسی چیز کے ساتھ خطاب ہوگا جو سمجھ میں نہیں آتا، جو فائدہ نہیں دیتا، تو خطاب بما لا یفید بعید ہوتا ہے۔